والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے. اور آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے. صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے. صدیق سب سے پہلے سچ کی تصدیق کرنے والا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی مردوں میں جس نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی ہے اسے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو صدیق کا لقب ہے یہ آسمانوں سے اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور معراج فرما کے آپ مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ملال سا پیدا ہوا کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر لامکاں جنت دوزخ کی سیر، جب میں یہ واقعہ بیان کروں گا تو کون اس کی تصدیق کرے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے مکہ میں کوئی اور آپ کے اس واقعے کی تصدیق کرے نہ کرے، آپ کا ابو بکر آپ کے اس واقعے کی سب سے پہلے تصدیق فرمائے گا. اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جب میں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جب میں نے دین کی طرف لوگوں کو بلایا تو ہر آدمی نے سوچنے کا وقت لیا، سوچ و بچار سے کام لیا. ایک ابو بکر ہے کہ ادھر میں نے اسلام پیش کیا، ادھر ابو بکر نے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ. اور آپ کے ایک لقب ہے عتیق. اس کا مطلب ہے آگ سے آزاد ہوا ہوا. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور صحابہ میں موجود تھے تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو سرکار نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لے. کس کو دیکھ لے؟ ابو بکر کو دیکھ لے.
تو آپ کا صدیق اکبر یہ لقب ہے جو اللہ نے اور اپنے محبوب کی زبان اقدس سے آپ کو دیا گیا ہے، اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اصل نام آپ کا عبداللہ ہے۔ تو آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ حضرت عثمان ہے، اور وہ معروف ہے حضرت ابو قحافہ کے نام سے۔ اور آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے حضرت سلمہ، جنہوں نے ام الخیر کے لقب سے شہرت پائی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا سے 2 سال اور کچھ ایام جو ہے وہ آپ بعد میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ کے اندر گنے چنے لوگوں کو دور جاہلیت میں جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان میں ایک نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور یہ واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے اپنے مال کا سارا حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے قربان کر دیا۔ اور پھر اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ آپ کی 4 پشتوں نے صحابیت کا شرف پایا ہے۔ کتنی؟ 4 پشتوں نے، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں فرمائی ہیں، 2 مکہ میں اور 2 مدینہ شریف میں، اور آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئی ہیں، اور آپ نے 63 سال عمر مبارک پائی ہے حضور کی نسبت سے، کم و بیش۔ اور آپ کا 22 جمادی الثانی 23 اگست 14 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا ہے مدینہ شریف میں۔ آپ کا جو دور خلافت ہے یہ مسلمانوں کا، اسلام کا ایک سنہری دور ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی ترقی اور عروج عطا فرمایا۔ سرکار کے ظاہری وصال مبارک کے بعد بہت سے فتنے، ایک فتنہ ختم نبوت مسلمہ کذاب کا تھا، دوسرا لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ فتنہ تھا، اور کئی ایسے فتنے اٹھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی اور حکمت اور آپ کی جرأت و بہادری اور دانائی نے ان تمام فتنوں کا قلع کما فرما دیا، اور آپ کے دور میں مسلمان اتحاد میں، یکجہتی میں، اور آپ کی اقتداء میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا اپنا حصہ پیش کیا۔ تو آج اس عظیم ہستی کا ذکر ہے جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق مجھ پر اسلام پر احسان کیے، لیکن میں نے ان سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے۔ ایک میرا ابو بکر ہے، اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، میں اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا، میں اس کے احسانات کو لیے قیامت میں اپنے رب سے اس کا بدلہ لے کر اسے دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم ہستی، اور آپ فنا فی اللہ بھی ہیں اور فنا فی الرسول بھی ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول کہ اپنا تن من دھن سب حضور کے نام پہ قربان کر دیا، جن کا جینا مرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اپنی اولاد تک قربان کرنے کو تیار،
اپنا مال تک پیش کر دیا عملی طور پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ آپ نے حتیٰ کہ اپنا لباس بھی اتار دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو گھر والوں کے لیے اور کیا لے آئے ہو؟ تو کیا کہنے لگے کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اور گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ کے ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن اسلام میل آئے تھے غزوہ بدر میں، مخالفین کی طرف سے آئے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے۔ تو بعد میں مدینہ شریف میں وہ آئے، اسلام قبول کیا، تو ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابا بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے کئی دفعہ، میں نے باپ سمجھ کے اپنے ہاتھ کو روک لیا تھا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ جلال میں آ گئے، چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا، غیرت ایمانی آپ کی جوش میں آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹے اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں اپنے آقا کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں، اسلام کی محبت میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی ساری زندگی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں سچے عاشق، یہ ہیں وہ سچے عاشق۔ آج ہم کون سے عاشق ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کا، اور پھر ہم کام سارے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت والے کرتے ہیں۔ یہ محبت تو نہ ہوئی۔ بیٹا کہے مجھے باپ سے محبت ہے اور روزانہ اپنے باپ کی نافرمانی کرتا پھرے تو اس سے بڑا نافرمان کون ہوگا؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن ہمارا ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت والا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے میرے دوست؟ اور ادھر دیکھو، سرکار کسی بات پہ مسکرائے، صحابہ فکر میں پڑ جاتے تھے کہ یہ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، جاننے لگ جاتے تھے تاکہ وہ کام ہم کریں، تاکہ یہ سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ ہمارے اس عمل کی وجہ سے آ جائے، تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ ایک صحابی رسول تھے، راستے سے گزر رہے تھے تو چلتے چلتے ایک دم سے آپ جو ہے وہ اپنی سواری سے اترے اور سواری کی لگام پکڑی اور ایک جگہ وہ ایسے گھومے، ایک دو چکر لگائے۔ کسی نے کہا حضرت آگے کھائی تو نہیں ہے، کانٹے بھی نہیں ہیں، راستہ جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہے، پر یہ آپ نے یہ جو معاملہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آئی ہماری۔ پتہ ہے انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ایک دفعہ ہم اپنے آقا کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے، بس سرکار کو ہم نے اسی جگہ دیکھا تھا کہ سواری سے اتر کے سرکار نے اپنی سواری کی لگام پکڑ کے اس جگہ پر ایسے چکر لگائے تھے، میں تو سنت مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہا ہوں، میں تو اپنے محبوب کی یاد پہ عمل کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنے جب لگے تو مخاطب ہوئے کہ ہمارا کام پتھروں کو پوجا کرنا نہیں ہے، ہم تو اب وحدہ لا شریک رب کے ماننے والے ہیں۔ اور آپ فرمانے لگے کہ اے پتھر، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں اپنے آقا کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا، اور میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب اسلام کے نام پہ قربان کر دیا، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا میں گزرا ہے، جن کے بارے میں اللہ جبریل کو بھیجے غزوہ تبوک کے موقع پر جب سب کچھ نچھاور کر دیا، نثار کر دیا، قربان کر دیا، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو میرا سلام دے
اور میرے محبوب سے کہے کہ تیرا ابو بکر اس حال میں جو بیٹھا ہے ہم تو اس سے راضی ہیں، کیا تیرا ابو بکر بھی اپنے رب سے اس حال میں راضی ہے؟ ہائے 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 ہائے، آج ہم سب رب کی رضا چاہتے ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ ہے رب جس کی رضا چاہتا ہے، رب جس کی رضا چاہتا ہے۔ محبت مصطفیٰ دیکھیے، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق تجھے دنیا میں کون سی چیزیں محبوب ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اس دنیا کی نعمتوں میں سے مجھے مرغوب ہیں، مجھے پسند ہیں، اور میں ان نعمتوں کو پسند کرتا ہوں۔ کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا رہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں، آپ کے درمیان بیٹھا رہوں، آپ کے سائے میں بیٹھا رہوں، اور دوسری نعمت مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کے میں آپ کے دیدار میں گم رہوں، آپ کا چہرہ تکتا رہوں، آپ کے چہرے کی بلائیں لیتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں، ٹکٹکی باندھ کے آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ اور تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ جو کچھ مجھے میرے رب نے دیا ہے ہاتھ مصطفیٰ کے ہو، مال صدیق اکبر کا ہو، بس آپ کے ہاتھوں وہ اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں میں کہاں سے لاؤں یہ جذبہ صدیقی؟ کہاں سے لاؤں یہ عشق اور محبت صدیقی کہ جن کا ایک ایک لمحہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور حضور کی دیدار اور حضور کے عشق میں جو ہے وہ صرف ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی محبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی میں۔ اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی خوبیاں ہیں، جو اچھی خوبیاں ہیں، جو اچھی صفات ہیں، خصلتیں ہیں، وہ 360 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 360 ہیں۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی ایک اس میں سے خصلت اس بندے کے اندر اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ کوئی ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے، اور اسی ایک خصلت کی وجہ سے اللہ جنت میں اسے داخل فرمائے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر یہ 360 کم و بیش یہ خصلتیں موجود ہوں؟ حضور نے فرمایا، ہاں وہ ابو بکر تو ہے، میں وہ ساری کی ساری خصلتیں تیرے اندر پاتا ہوں، ساری کی ساری خصلتیں تیرے اندر میں پاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے سب سے پہلے جسے اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا، اے ابو بکر وہ تو ہوگا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کے بعد جتنے بھی ابن آدم کی اولاد ہوئے ہیں، اگر ان سب کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں
हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान को रखा जाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान वाला पलड़ा वजनी और भारी होगा। इतना कवि, इतना कुव्वत और ताकतवर और इतना सेहतमंद अल्लाह पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने ईमान अता फरमाया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब कहिए सबसे औला ओ, सबसे बाला ओ आला, अपने मौला का प्यारा भी, अपने मौला का भी, अपने मौला का प्यारा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतने अपने रिश्तेदार अजीज नहीं थे जितने हुजूर के अजीज व अकारिब अजीज और महबूब थे। आप जब भी अपने रिश्तेदारों के साथ कोई सिला रहमी करते, नेकी करते, हुस्न सलूक करते, तो आप कहते थे मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मुझे हुजूर के नसब वालों के साथ हुस्न सलूक करके होती है, क्योंकि इधर अपनों के साथ करूंगा अल्लाह राजी होगा, मुझे खुशी होगी, मेरे रिश्तेदारों का फायदा होगा। लेकिन मैं अगर अल्लाह के रसूल के नसब वालों के साथ करूंगा अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा और मेरा माल भी हुजूर की खानदान की खिदमत में पेश हो जाए। इतना आपको महबूब था, इतना आपको महबूब था। एक दफा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी नमाज पढ़ा के बाहर निकले मदीना पाक की गलियों में, हजरत अली भी साथ हैं। आपने देखा कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी बचपन है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं मदीना पाक में। आपने उन्हें लिया और अपनी गर्दन पे बिठा दिया, जैसे छोटे बच्चों को गर्दन पे बिठाए, कंधों पे बिठाया जाता है। और आप कहने लगे अल्लाह की कसम ऐ नवासा रसूल, तू अली के मुशाबे नहीं है, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुशाबे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इतनी आपको मोहब्बत थी आले बैत से, इतनी मोहब्बत थी और आपकी रिश्तेदारियां थी आले बैत के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का औलाद का सिलसिला चला है, ये भी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पड़पोती से चला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकिर, ये जितने अइम्मा आले बैत हैं, ये सब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी के नवासे हैं। और वो कहते थे हमारे दादा हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। आपस में मोहब्बतें थी, प्यार था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब आपका विसाल हुआ तो आपने सारे का सारा माल, जो कुछ भी आपकी विरासत में था, वो सारे का सारा आपने बैतुल माल में जमा फरमा दिया। हत्ता कि आपने वसीयत की कि इन्हीं पुराने कपड़ों से मुझे जो है वो कफन दिया जाए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने अर्ज की अब्बा जान, हमारे पास नए कपड़े का कफन देने के लिए भी है, अल्लाह ने तौफीक दी है। आप फरमाने लगे मरने वाले से जिंदा ज्यादा नए कपड़े के मुस्तहिक हैं, लिहाजा जो नए कपड़े से मुझे कफन देना है वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मत को वो नया कपड़ा पहना दे। अल्लाह अकबर। और आप हिजरत में भी यारे गार बने और आप हिजरत में रफीके सफर बने और आप यारे मजार भी हैं, यानी मक्का हो या मदीना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक एक लम्हा हुजूर की संगत और मैयत में रफाकत में गुजरा है। अल्लाह ने फिर ये मोहब्बत, ये ताल्लुक, ये दोस्ती और ये प्यार, ये मोहब्बत अल्लाह ने ऐसा पसंद फरमाया कि अब कयामत तक हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटे हुए। अब जो भी हुजूर के कदमों में हाजिर होगा वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जात पर भी दरूद व सलाम के नजराने पेश करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो प्यार है
اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ میرے ابو بکر سے پیار کرے. کیا کریں؟ میرے ابو بکر سے پیار کریں، ان سے محبت کریں. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ ایسوں کی صحبت سے ہمیں بچائے، ہمیں حضور کے سارے اصحاب کا ادب نصیب فرمائے. اور بالخصوص جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میرے دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے. اپنے آپ کو بچائیے، ان فتنوں کی نظر مت ہوئیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے انہیں 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی. اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو جائے، تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو جائے. فرمایا ضرورت پڑے تو گھر سے نکلنا، ورنہ گھر میں ہی بیٹھے رہنا. گلی کوچوں میں پھرنے کی عادت پڑ گئی نا تو پھر یاد رکھ کسی نہ کسی فتنے کی نظر ہو جائے گا اور تیرا سارا کیا برباد ہلاک ہو جائے گا. دیکھو نا اتنی بڑی جسارت تو آج لوگ کرتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، باقی بیٹیاں آپ کی روحانی تھی. حضور کی اولاد پہ انگلیاں زبان کھولتے ہیں جن کو اپنے نسب کا پتہ نہیں، جن کو اپنے نطفے کا پتہ نہیں کہ آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ حضور کے نسب پہ زبان کھولتے ہیں. تو جب آپ ایسی سنگتوں میں بیٹھو گے تو خاموش رہنے والا بھی راضی بر رضا ہے، اور اگر کوئی جملہ آپ نے ہاں ہوں میں کہہ دیا تو یقیناً آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے کوشش فرمایا کریں. آج کیونکہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کی آپ دم پہ ہاتھ رکھیں وہ کہتے ہیں میں علامہ فلاں فلاں. میں تو امام سے بھی زیادہ جانتا ہوں. ہم تو مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے کہ انسان فتنوں کے دور سے گزر رہا ہے، اور فتنوں کے دور میں جس آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی وہ بھی تقاضا کرے گا یہ چیز مجھے مل جائے اور مجھے اس منصب پہ بٹھا دیا جائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ساری جو اس وقت ریس لگی ہوئی ہے، اس وقت جو سارا ماحول بنا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان فتنوں کی نظر ہو گئے. آج ہر طرف سے مسلمانوں کی چیخ و پکار ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. تو آؤ حضرت ابو بکر صدیق کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، آؤ حضور کے اصحاب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ملاقات حوض کوثر سے مجھ سے ہو، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں تم مجھ سے آ کے ملو، تو میرے کسی بھی ایک صحابی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ سارے صحابہ جنت کی راہوں کے مسافر ہیں، جہاں یہ جائیں گے ان کا دامن پکڑنے والے بھی ان کے ساتھ آئیں گے. اللہ اکبر. تو آج حضور کے صحابہ پر آپ سوشل میڈیا پڑھیں، ایک ایسا بدبخت بھی آیا ہے جو کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو مسلمان ثابت کرو. بتاؤ، ایسا بھی بدبخت ہے. اور بہت سی ایسی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں کہ یہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے جو بات نہیں کی، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ایسی بات جو ہم نے نہیں کی لیکن کوئی یہ کہہ دے. یہ آج لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے قول کو کہہ دیتے یہ حدیث ہے، حضور کے حدیث کو کہہ دیتے یہ قرآن ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کا جو فرمان ہے وہ نبی کا فرمان ہے، جو قرآن ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، جو کسی صحابی کا قول ہے وہ ان کا قول ہے. جو نبی نے بات نہیں کی آپ نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جو اللہ نے بات نہیں کی وہ آپ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں. کیا بنا لیں؟ ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ حسنہ کو اپنائیے. اور آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر بھی سچائی پیدا کیجیے، اپنے کردار میں بھی سچائی پیدا کیجیے. نماز روزہ عبادات سے لگاؤ لگائیے، محبت کیجیے. یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے کام آئیں گے. جب اس دنیا سے کوئی جاتا ہے نا تو پھر لوٹ کے کوئی قبروں پہ نہیں آتا. آپ نے جو یہاں کما لیا وہی آپ کے کام آئے گا، وہی آپ کے کام آئے گا.
अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब आपको जख्मी किया गया तो जब आपका वक्त आखिर आया तो आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि जाओ मोमिनों की माँ से इजाजत ले आओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, जहां सरकार हैं, मैं भी उसी जगह पे उनके साथ अपनी कब्र की जगह चाहता हूं। जब आप वापस लौटे तो 22 लाख मुरब्बे पे हुक्मरानी करने वाला बादशाह अमीरुल मोमिनीन, जिनसे शैतान भी डरता था, जब वापस आए तो देखा उनका मुंह जो है वो मट्टी से लग रहा है और आप मट्टी मल रहे। अपने रुखसार पे, मुंह पे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उठाया, अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। खौफे खुदा देखिए, कहने लगे बेटे उमर को खाक से मुंह मलने दे, क्या पता मेरा रब अपने इस उमर के साथ क्या मामला करे, कोई पता नहीं है, वो बेनियाज है। बताइए इतनी बड़ी हस्तियां इतना खौफे खुदा अपने अंदर रखती हैं, तो हम किस गिनती में, किस शुमार में? खुदारा अपने अपने घरों में आज जरूर फातिहा का एहतमाम कीजिए। फातिहा से मुराद है जो आपके घर में आज पका होगा ना, जो यहाँ मजदूर हजरात बैठे हैं, होटल से खाएंगे, बाहर से मंगवाओगे, एक दफा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अव्वल दुरूद शरीफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के तमाम सहाबा की जनाब में पेश कर देना। खाना तो वैसे ही खाना है, लेकिन क्या पता इस आपकी नियाज को अल्लाह कबूल फरमा ले और आपको भी अल्लाह पाक जज्बा सिद्दीकी अता फरमा दे, आपके किरदार में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के किरदार की खुशबू आ जाए। तो आप ज़रूर इसका एहतमाम फरमाइएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हुजूर के तमाम असहाब के सदके अल्लाह मेरी, आपकी, हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। हमारे यहाँ महफ़िल होती हैं, हम आपको दावत देते रहते हैं। एक जुम्मतुल मुबारक को असर के बाद होती है, जिसके अंदर 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। दरूद हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। छोटा सा दुरूद शरीफ है, ये सआदतुद दारैन में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हुजूर ने फरमाया जो बंदा असर की नमाज फर्ज पढ़ने से फौरन बाद जगह तब्दील करने से पहले 80 बार इसको पढ़ ले, अल्लाह 80 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है, 80 साल के गुनाह माफ फरमाता है। तो दरूद पाक का ये तोहफा हमारे यहाँ हर जुम्मा असर के बाद होता है। दूसरा एक सिलसिला रखा है इज्तिमाई दुआ का, वो जुम्मतुल मुबारक को मगरिब से 20 मिनट पहले, और ये जो मगरिब का टाइम है जुम्मतुल मुबारक का, बिलखुसूस हुजूर की हदीस में आया है कि वो जो घड़ी जिसका जिक्र किया है कि जिसको मिल जाए और जो अल्लाह से मांगे अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, तो उन घड़ियों में एक घड़ी ये मगरिब से 10, 15, 20 मिनट पहले का भी बताया गया है कि इस टाइम उसको तलाश करो। तो ये सिलसिला सिर्फ इसलिए रखा है, आज हर आदमी परेशान है, कोई औलाद की वजह से, कारोबार की वजह से। तो हमारा तो ईमान है, हम मुसलमान है कि हमारे बिगड़े काम किसने बनाने? अल्लाह ने। और दुआ तकदीर को बदल देती है। तो आपको भी बुलाया जाता है, आप भी कोशिश फरमाया करें कि आप भी इस हल्के में आ जाया करें। जुम्मे वाले दिन सिर्फ हफ्ते बाद 15-20 मिनट का इज्तिमाई दुआ का एक सिलसिला होता है। लोग इज्तिमाई दुआ के लिए पता नहीं कहाँ के सफ़र करते हैं। आपकी मस्जिद में सारा इत्माम होता है जुम्मतुल मुबारक को। एतवार को जोर के बाद दर्स हदीस होता है, उसमें आप एक दफ़ा ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बहुत सी आपको इंशाल्लाह मालूमाती बातें इंशाल्लाह मिलती हैं। और इसी तरह पीर को हमारा एक सिलसिला होता है हुजूर के हुस्न जमाल हुलिया मुबारक का, उसको भी आप ज़रूर कबूल फरमाएँ। इसी तरह जुमरात को हल्का जिक्र होता है, जुमरात भरी मुराद बरकतों वाली रात। अल्लाह पाक जिस रात में जन्नत के दरवाजे खुलवा देता है, जिस रात में अल्लाह बाकी रातों की बनिस्बत अपने बंदों पर ज़्यादा मेहरबानी फरमाता है, हल्का जिक्र होता है, मुख्तसर वक्त में होता है, उसमें भी एक दफ़ा कोशिश फरमाएं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, जिस हस्ती का जिक्र किया अल्लाह इनके सदके मेरी आपकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह इनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा फरमा ले, अगली सफ़ों को मुकम्मल सीधा और दुरुस्त फरमाए।